زکات کون کھا رہا ہے؟ زکات کیا علماء کھا رہے ہیں یا مسجد کے امام صاحب کھا رہے ہیں یا مدرسے والے کھاتے ہیں؟ ایک تحریر میں نے پڑھی جس کو پڑھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا. کوئی گجرات کا لکھنے والا ہے، اس نے لکھا ہے کہ 95% یا 97% زکات جو ہے وہ مدرسے والے لے جاتے ہیں، یہ علماء لے جاتے ہیں. تو اس کا ایک اشارہ یہ تھا کہ یہ جو زکات ہے زیادہ تر یہ علماء ہی کھا جاتے ہیں. زیادہ تر ہمارے قوم کے اندر فقیر پائے جاتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، اور قوم بالکل جاہل ہے. 97% مدرسے والے زکات لے جاتے ہیں، 3% لوگوں میں جاتی ہے. حالانکہ یہ سروے ان کا جھوٹ ہے، غلط ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو. اب بات یہ آتی ہے کہ زکات کون کھا رہا ہے، تو آپ اپنا سروے کر کے بتائیے گا کہ آج ہندوستان میں کتنے % لوگ زکات نکالتے ہیں. میرا ایک آئیڈیا ہے، میں نے سروے تو نہیں کیا لیکن چند جگہوں کا ایک آئیڈیا میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، آپ بھی اپنا بتائیے گا ضرور. اگر ایک بستی میں 1000 مسلمان ہیں اور 30% وہاں صاحب نصاب ہے، 70 غریب ہے مان لو، تو ان 30% میں سے 5% ہے جو زکات نکالتے ہیں. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، 5 سے بھی کم ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں. لوگ خود زکات کھا رہے ہیں، علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ائمہ کو بناتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا زکات خود وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو صاحب نصاب ہو کر زکات نہیں نکالتے. ان پر دولت ہے، اللہ نے انہیں سونا چاندی تمام چیزیں عطا کر دی ہیں، سال میں ایک بار ان پر زکات واجب بنتی تھی لیکن نہیں نکالے تو کیا ہوا؟ نہیں نکالے تو وہ خود کھا گئے نا. اپنے مال کو انہوں نے پاک نہیں کیا. زکات کیا چیز ہے؟ زکات مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. زکات اس مال کا ایک میل کہلاتا ہے، اسی لیے سیدوں پر حرام ہے، آل نبی پر زکات لینا حرام ہے. اب جو استطاعت رکھتا ہو نکالنے کی نہ نکالے، تو قیامت کے دن یہ جو دولت ہے نا، یہ دولت یہ سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. اژدھا بنے گا وہ بہت زیادہ، اور وہ اژدھا اس کو ڈسے گا، عذاب دے گا. یہ سمجھ لیں اب زکات نکالنا واجب ہے. اب کس کس مال پر ہے میں بتاؤں آپ کو صحیح طریقے سے. تو 2% لوگ زکات نکالتے ہیں صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے زکات نکالنے کا، آپ اپنی دولت کا کیلکولیٹ کریں، آپ کے پاس کتنا سونا، کتنا چاندی اور بینک میں کتنا پیسہ ہے. اور آپ اگر دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو مال تجارت آپ کا کتنا ہے. بہت سے لوگ مال تجارت کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اس کا حساب ہی نہیں لگاتے، خالی سونے اور چاندی کا لگایا کہ 8 تولہ سونا یا 15 تولہ چاندی، اور اس کے بعد کیونکہ صاحب نصاب آدمی 7.5 تولہ سے ہوتا نا. اگر کسی پہ 7 تولہ ہے اور اس کے علاوہ چاندی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، زکات واجب نہیں بنتی. 7.5 تولہ سونا کا ہونا ضروری ہے، تب وہ صاحب نصاب ہے. اور دولت پر 1 سال گزر جائے تب زکات بنتی ہے. آسانیاں دیکھیں، اسلام نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، زیادتی نہیں کی ہے کسی پر. پہلے مالدار بنایا، صاحب نصاب بنایا، دولت والا بنایا اللہ نے، پھر حکم دیا کہ اب زکات نکالو، آتوا الزکاۃ. اب نکالو تو کسے کسے دو. آپ دینے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بستی میں بیوہ ہے، اس بیوہ کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کو دو، اور بیوہ اگر ایسی ہے جس پہ سرمایہ خوب ہے، اس کا ہسبینڈ دولت چھوڑ کے چلا گیا، کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، آج بھی دکانوں کا کرایہ آ رہا ہے، تو وہ اس کی اہل نہیں ہے. وہ عورت اہل ہے جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کر سکے، پالن پوشن کر سکے. تو ایسی بیوہ کو آپ زکات دے سکتے ہیں. آپ کی بستی میں ایک وہ انسان ہے جو قرض میں مبتلا ہے، اب اس کے پاس کوئی ایسا ہے نہیں وسیلہ کہ اس کو ادا کر سکے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، اور وہ جو قرضہ ہوا ہے جوئے میں نہیں ہارا پیسہ یا شراب نوشی میں نہیں اڑایا ہے، اس پر جو قرضہ ہو گیا وہ یوں ہی ہو گیا بیٹیوں کی شادی کرنے میں یا کسی اور کام میں، یا اس کے حالات نے اس کو مجبور کر دیا. تو ایسے کو آپ زکات دے سکتے ہیں. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکات مکمل طریقے سے آپ نکالیے گا. آپ نے چند پیسوں کی نکالی، چند کی چھوڑ دی، تو یہ آپ بری ذمہ نہیں ہوئے، آپ گناہگار بنو گے، آپ کی پکڑ ہوگی. پورا آپ کیلکولیٹ کریں، ٹوٹل مال تجارت بی سی چل رہی ہے نا، بی سی کمیٹی جسے کہتے ہیں، بھرتے بھرتے 1 سال ہو گیا، آخر میں اٹھاؤں گا، 2 لاکھ کی بی سی ہے. اب اس پر بھی آپ کی زکات بنتی ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ اس پہ زکات نہیں ہے. جو بی سی کمیٹی چلاتے، اس میں جو آپ کی دولت جمع ہو چکی ہے، آپ کو اتنے پیسے کی زکات نکالنا یہ آپ پر واجب بنتا ہے.
لیکن لوگ پتہ نہیں کس غفلت میں جی رہے ہیں. تو بھائی یہ زکوٰۃ فرض ہے آپ پر. اگر آپ نفلی طور پر 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بھی خرچ کر دیں. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے 11ویں شریف کا مہینہ آیا, امیروں کو دیکھا ہے بڑے اچھی طریقے سے وہ نیاز کرتے ہیں, اس میں 2-2 لاکھ روپیہ وہ اٹھا دیتے ہیں, لیکن پتا چلا کہ زکوٰۃ نہیں نکالے, قبول نہیں ہوگی یہ نیاز ان کی, یہ صدقہ, یہ آپ کا کھانا کھلانا, یہ آپ کا سبیل کرنا. ہم نے دیکھا محرم میں لوگ سبیل و کھچڑا کھلا دیتے ہیں, امیر تھا دولت مند تھا لیکن زکوٰۃ نہیں نکالا. یہ جو آپ نے کیا نا یہ لٹکا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنا فرض ادا نہیں کرو گے. تو آپ فرض ادا کرو. زکوٰۃ مدرسے والے بھی لیتے ہیں تو تحقیق کر لو یہ ہے بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ صحیح جگہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ علماء زکوٰۃ کھاتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اس طرح کے جملے استعمال نہ کرنے چاہیے. جہاں جہاں مدرسوں کو ضرورت ہے, کیونکہ آج ہم نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ زکوٰۃ کی بنیاد پر آج مدرسے چل رہے ہیں. کاش ہمارے ہاں سسٹم یہ ہو جاتا کہ فیس کی بنیاد پر مدرسے چلتے, تو یہ مدرسے آج زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے محتاج نہیں ہوتے. یہ نہیں کرتے چندہ, یہ رسیدیں لے کر جو علماء لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں, پریشانیاں اٹھا رہے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, پریشانی مشقت اٹھانے کے بعد میں وہ آپ کے گھر آپ کے در تک پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی بیٹھیے آپ, تھوڑی دیر میں کٹاؤں گا, یا ابا آنے والے ہیں, یا ابا اندر لیٹے تو بیٹا کہتا ابا ہے نہیں, جھوٹ بول دیا, ایک آدمی بڑی دور سے آیا ہے. تو یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں علماء. اگر یہ علماء آپ کے در تک آپ کے گھر تک نہ پہنچے تو مجھے لگ رہا کہ بہت کم % میں لوگ بچیں گے جو زکوٰۃ نکالیں. بہت سے تو مولانا صاحب کے چہرے کو دیکھ کر نکال دیتے ہیں نا, چلیے آئے ہیں مفتی صاحب مولوی صاحب تو نکال دیں. تو بھیا یہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نکال کر اسے مدرسے تک پہنچا دیں یا جو ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچا دیں. آپ یہ سمجھ لیں اس بات کو, الزام تراشی نہ کریں, بدگمانیاں لوگوں کے اندر نہ پھیلائیں. مدرسوں میں بچوں کی کنڈیشن یہ ہے, کوئی اپنے بچوں کو بھیج نہیں رہا. کم تعداد میں, جس مدرسے میں 100 بچے پڑھتے تھے آج وہاں 10 بچے دکھائی دیتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ حقیر سمجھ لیا ہے, بہت زیادہ معاملے گرا دیے ہیں, اور پھر علماء جو خدمتیں کرتے ہیں بستیوں میں امامتوں پر, پھر وہاں کے جو حالات و خرافات ہیں, تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو, لوگ اس کے محتاج ہوں. آج علماء کو ہم نے جو ہے نا محتاج سمجھ رکھا ہے, اپنا محتاج ہی بنا لیا ہے ان کو. آ جائیے فاتحہ پڑھ دیجیے, فون کر دیا حضرت یہاں آ جائیے, حضرت سر میں درد ذرا آ جائیے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ علماء کے در پر جاتے تھے لوگ, اور فیضیاب بھی ہوتے تھے, ان کی بارگاہوں میں بیٹھا کرتے تھے, ادب کیا کرتے تھے. لیکن آج وہ تمام چیزیں اٹھا کے رکھ دی ہیں. امام صاحب نے آپ کی بات نہیں مانی, مولوی صاحب نے تو استعفیٰ کر دیا, نکال دیا, کیونکہ آپ کو پاور ہے, آپ جانتے ہیں کہ امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے. تو بھیا اس طرح کی یہ بیان بازی یا اس طرح کا لیکھ نہ لکھے کہ علماء کو تنقید کا نشانہ بنائے. اگر مدرسے بند ہو گئے, اور ہو جائیں گے, اگر یہ علماء رسیدیں اٹھا کے رکھ دینا, یہ تمہارے در اور تمہارے گھروں تک نہ جائیں, کاروبار میں یہ لگ جائیں, تو مدرسے بند ہو جائیں گے. اور مدرسے بند ہو جائیں گے نا تو مسجدوں میں امام ملنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہی ہوگا کہ ٹھیکیدار تم پڑھا دو, جمعدار تم نماز پڑھا دو, اور منتری جی تم آ جاؤ, اور صدر صاحب سیکرٹری صاحب تم آ جاؤ, خزانچی صاحب تم آ جاؤ. مسلوں پر یہی ہوگا. اور ایک روایت میں پڑھا ہے کہ آنے والا وقت ایسی رہے گا, قرب قیامت میں لوگ ایسے ہی کریں گے کہ آپ پڑھائیے, ملے گا نہیں آپ کو. تو بہرحال آپ زکوٰۃ نکالیں, یہ آپ پر فرض بنتی ہے. یہ علماء کے جانے پر نہ نکالیں, بلکہ آپ ان کی بارگاہ تک پہنچائیں. جو بھی ضرورت مند ہے, آپ کی رشتہ داری میں ہے, آپ کے محلے میں ہے, آپ کی بستی میں ہے, کوئی محتاج ہے, کوئی یتیم ہے, لاوارث ہے, آپ جو بھی خواہش مند ہیں ان تک پہنچائیں, اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں جو آپ پر واجب بنتی ہے. کیلکولیٹ کر کے, ایسا نہیں ہے کہ 1500 دے دیے, 500 اس کو دے دیے, کوئی حساب نہیں لگایا. پورا کیلکولیٹ کریں. جب تک پورا کیلکولیٹ نہیں کریں گے پوری دولت کا, تب تک آپ کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کی گرفت یہاں بھی ہوگی اور قیامت میں بھی. وہ مال کو اللہ تباہ کر دیتا, برباد کر دیتا ہے جس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو کروڑ پتی ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے,
डॉक्टरों पर हर वक्त पड़े रहते हैं, बड़े बड़े मर्ज उनके अंदर पाए जाते हैं, उनका खानदान का, परिवार का लाइन लगी रहती है, आज वो, कल वो, परसों वो, इसी में बर्बाद हो जाते हैं। हमने देखा ना, लोगों को कहता हुआ सुना ना, कहते हैं कि हजरत डॉक्टरों पे इतना पैसा जा रहा है। अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दे, वो तेरा डॉक्टरों का पैसा बच जाएगा, अल्लाह बीमारियों से दूर कर देगा घर वालों को। ये नियत आप करके देखें और उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे, ज़कात कौन खा रहा है? वो लोग खा रहे हैं जो करोड़पति होकर नहीं निकालते, या उलमा खाते हैं? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।